اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ 29 شوال کے دن کا ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہو یا کوئی حاجت ہے، یا پھر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے جو پورا نہیں ہو رہا، اولاد کا مسئلہ ہے، یا پھر کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، یا پھر اور رزق کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی ٹینشن ہے، کوئی جھگڑا وغیرہ ہے، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد ضرور پورا ہو جائے گا۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، وظیفہ پڑھنے کے فائدے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور وظیفہ پڑھنے کے متعلق کچھ ضروری ہدایات بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ لیکن وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں، ان سے التماس کرنا چاہوں گی کہ وہ ہمارے اس چینل سارکین کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اپنا جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو مقصد بنائیں، اور ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ کیا پتہ کس انسان کی کس کونے میں بیٹھے کس ولی اللہ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، اور اس ایک آمین کے صدقے ہم سب کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے۔ آپ کو جب چاند نظر آ جائے، ذی القعدہ کا چاند آج نہیں تو کل ضرور نظر آنے والا ہے، جب بھی آپ کو چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے، تو آپ نے اسی وقت یہ ایک آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لینی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، جب بھی آپ کو ذی القعدہ کا چاند نظر آنے کی اطلاع ملے، یا پھر چاند نظر آ جائے، یا پھر آپ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھیں، تو آپ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی آیت، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے وظیفہ کے اول و آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھتا، اس کا جو وظیفہ ہے وہ عرش باری تک نہیں پہنچتا، اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، یا پھر آپ اپنی کوئی دعا ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے ہیں، کوئی حاجت ہے، یا پھر اور آپ کی دلی مراد ہے، تو اس کو جب بھی آپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تو اول و آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیا کرے، تاکہ آپ کی جو دعا ہے وہ فی الفور عرش باری تک پہنچ سکے۔ وظیفہ پڑھنے کے فائدے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ جو دعا مانگو گے اللہ رب العزت آپ کی اسی دعا کو قبول کریں گے۔ لیکن وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے اپنا مقصد، اپنی حاجت آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، پھر ہی آپ اس عمل پر فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے متعلق کچھ ضروری ہدایات ہیں جن پر آپ لوگوں نے ضرور عمل کرنا ہے،
تاکہ آپ کو وظیفے کا رزلٹ جلد از جلد مل سکے۔ اس عمل کو، اس وظیفہ کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اور اللہ رب العزت پر اپنا جو ہے ایمان رکھیں کہ واقعی یہ وظیفہ ہے، یہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے نام ہیں، یہ اللہ رب العزت کی صورتیں ہیں، تو ہم ان کا وظیفہ کر کے اپنی جو دعا ہے اس کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کریں، یقین میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے یقین میں کمی ہوگی تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ پورے یقین سے دعا مانگیں۔ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، حلال رزق کمانا ہے، حرام رزق سے پرہیز کرنی ہے۔ اس وقت یہ وظیفہ آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل کرے گا۔ اس وظیفہ کو، اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ایک نئی وظیفے کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔